بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذه امتکم امۃ واحدہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المسلم کجسد واحد اشتکى عینہ اشتکى کلہ اشتکى رأسہ اشتکى کلہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ان هذه امتکم امۃ واحدہ، یہ امت ایک امت ہے، یعنی تمام مسلمان ایک ہی امت ہیں، خواہ وہ مسلمان وہ امریکہ میں رہنے والا ہو یا سعودی عربیہ کے اندر رہنے والا ہو یا دبئی کے اندر یا دنیا کے کسی بھی ممالک کے اندر رہنے والا ہو، خواہ وہ پاکستان کا ہو، ہندوستان کا ہو، کہیں کا بھی ہو، اگر وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے تو وہ ایک ہی امت ہیں، آپس کے اندر بھائی بھائی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے کی حدیث پاک ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المسلم کجسد واحد، فرمایا کہ مسلمان آپس کے اندر پیار کے اندر، محبت کے اندر، آپس کے اندر رحم کے اندر کجسد واحد، فرمایا کہ وہ ایک جسم کی طرح ہیں، اشتکى عینہ اشتکى کلہ، فرمایا کہ سارے مسلمان ایک آدمی کی طرح ہیں، ایک شخص کی طرح ہیں۔ جب کسی آدمی کے، کسی شخص کے آنکھ میں درد ہوتا ہے تو فرمایا کہ پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، پورا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر کسی آدمی کے سر کے اندر تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بے خوابی کی وجہ سے پورا جسم درد محسوس کرتا ہے۔ فرمایا کہ اگر دنیا کے کسی ایک کونے کے اندر کسی مسلمان کو تکلیف ہو تو دنیا کے دوسرے کونے کے اندر رہنے والا مسلمان اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اسے اس کی اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ تو یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان ہے اس کے اپنے مسلمان بھائی پر 6 حق ہیں۔ نمبر 1، فرمایا کہ جب وہ اس سے ملاقات کرے اسے سلام کرے۔ نمبر 2، اگر وہ بیمار ہو جائے جو جا کر اس کی عیادت کرے، اس کی تیمہ داری کرے۔ نمبر 3، فرمایا کہ اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے اندر شریک ہو، اس کے کفن دفن کے اندر شریک ہو۔ نمبر 5، فرمایا کہ اگر کوئی وہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے۔ اور فرمایا کہ 6، فرمایا کہ جب وہ چھینکے اس کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے اور یہ اس کا جواب یرحمک اللہ کہے، تو یہ مسلمان کے مسلمان پر حق ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیمات عطا فرمائی ہیں، لیکن آج کا جو یہ دور ہے، جو ہمارا دور ہے، تو اس دور کے اندر آج مسلمان اپنے بھائی کا دشمن بن گیا ہے، آج مسلمان اپنے بھائی کے خون کا پیاسا ہو گیا ہے، آج مسلمان کا دشمن بن گیا ہے۔ تو یہ دشمنی رکھنا یہ اسلام کے منافی ہے، اسلام اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ اسلام نے ہمیں دشمنی سے منع کیا، اسلام نے ہمیں نفرت سے، اسلام نے ہمیں تکبر سے، اسلام نے ہمیں برے افعال، بری چیزیں کرنے سے منع فرمایا، اس کی بڑی رحمتیں ہوتی ہیں۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ عرفان نامی ایک نوجوان تھا، اس کا اپنے محلے کے لڑکوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، محلے کے نوجوانوں کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، آپس کے اندر گالی گلوچ کیا، ایک دوسرے کو گالیوں کا وار کیے، اور پھر عرفان گھر واپس آ گیا۔ عرفان گھر واپس آ گیا تو اس نے اپنے دشمن کو مارنے کا فیصلہ کر لیا اور اپنی
الماری سے پستول نکالا، اس کے اندر گولیاں بھریں، گولیاں بھر کر اس نے اپنے دشمن کو مارنے کا فیصلہ کر لیا۔ مارنے سے پہلے اسے اپنے مسجد کے امام صاحب کی، خطیب صاحب کی، مفتی صاحب کی ایک نصیحت یاد آ گئی کہ محلے کے خطیب نے یہ اسے نصیحت کی کہ اگر بندے کو مارنے کا ارادہ رکھتے ہو تو سب سے پہلے یہ 2 کام کر لینا، پھر اس کے بعد جا کر بندے کو مار دینا۔ فرمایا کہ پہلا یہ ہے 30 منٹ تک یہ تصور کرنا کہ تم نے پستول کے اندر، تصور کے اندر کہ تم نے 30 گولیاں بھریں اپنی پسٹل کے اندر اور جا کر اپنے دشمن کے سر کے اندر فائر کر دیا اور وہ مر گیا۔ تھوڑی دیر گزری، پولیس آ گئی۔ عرفان نے تصور کے اندر اپنے دشمن کو گولیاں مار دیں اور وہ مر گیا۔ تھوڑی دیر گزری، پولیس آئی، اس نے عرفان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتاری کے وقت جو مناظر تھا، اس کی بہنیں چیخ چیخ کر رو رہی تھی، بوڑھے ماں باپ چیخ چیخ کر رو رہے تھے کہ ہمارے بھائی کو نہ لے کر جاؤ، ہمارے بھائی کو نہ لے کر جاؤ۔ لیکن پولیس والوں نے ایک بھی نہ سنی۔ اس کی ماں کو بھی انہوں نے چھڑایا، بیٹے کو ماں سے چھڑا دیا، بہنوں کو بھائی سے چھڑا دیا اور اس کو جیل لے کر گئے۔ مقدمہ دائر ہو گیا قتل کا، اور جو پیسے تھے گھر کے وہ سارے مقدمے کی فائل کے اندر وہ ختم ہونا شروع ہوئے۔ گھر کی رفتہ رفتہ چیزیں بکنا شروع ہوئی اور عرفان کو سزائے موت ہو گئی قتل کی وجہ سے۔ اور بہنیں بھائی کو، وہ اکلوتا بھائی تھا 2 بہنوں کا، اب بہنیں جب اپنے بھائی کو ملنے جاتی تو کہتی کہ اے ہمارے بھائی، بھیا ہمارا کیا بنے گا؟ تو بہنیں تعلیم حاصل کر رہی تھیں تو خرچہ نہ ہونے کے سبب جو سارے پیسے تھے وہ مقدمے کی فائل میں گم ہو گئے۔ اب پیسے نہیں تھے تو تعلیم، بہنوں کے لیے تعلیم جاری رکھنا مشکل ہو گیا۔ یوں ان کی تعلیم ختم ہو گئی اور وہ گھر بیٹھ گئی۔ جب بھی ملاقات پر جاتی تو کہتی بھیا ہمارا کیا بنے گا، ہماری تعلیم کا کیا ہوگا، ہمارے فیوچر کا، ہمارے مستقبل کا کیا ہوگا۔ بہنیں رو رو کر یہ کہتی اور بوڑھے ماں باپ بھی روتے رہتے کہ بیٹا ہمارا، تو ایک ہی اکیلا بیٹا تھا، تجھے بھی سزائے موت ہوگی، ہمارا کیا بنے گا، ہم بوڑھے ہو گئے، بڑھاپے کے اندر ہمارا کیا سہارا ہوگا۔ رو رو کر ان کا یہ حال ہوتا اور اس طرح یہ وقت گزرتا گیا۔ وہ بہنیں کہتی بھیا کہ ہم اپنے بھائی کے بستر پر کسے سلائیں گی، کہ رفتہ رفتہ وہ مقدمہ چلتا رہا۔ بالآخر بہنیں بڑی ہو گئی تھیں اور ان کے بالوں کے اندر سفیدی آ گئی، بہنیں بوڑھی ہو گئیں اور وہ ایک دن بھی جو سزائے موت کا تھا وہ بھی مقرر ہو گیا۔ اب 25 منٹ گزر چکے تھے یہ سوچتے ہوئے۔ اس کے بعد پھر وہ ان کو عرفان کی آخری بہنوں سے اور ملاقات کرا دی گئی، اور اس سے پہلے ان کے ماں باپ وہ رو رو کر غم کی وجہ سے وہ فوت ہو گئے تھے۔ باقی 2 بہنیں خالی بچ گئی تھیں اور الوداعی بہنوں کی بھائی سے ملاقات کرا دی گئی۔ تو عرفان نے آخری بار اپنی بہنوں کو الوداع کہا، ان آخری الوداعی ملاقات کی۔ پھر عرفان کو موت گھاٹ کی طرف لایا گیا، پھانسی گھاٹ کی طرف لایا گیا، ہاتھ باندھے گئے اور اس کے منہ پر وہ کالا کپڑا چڑھا دیا گیا۔ تو یوں یہ اس کو موت کے پھٹے پر کھڑا کر دیا گیا۔ تو عرفان کو یہ 30 منٹ یہ تصور کے اندر ہو گئے تھے۔ عرفان پسینے سے شرابور تھا، پسینہ ہی پسینہ تھا، پورے کپڑے پسینے سے بھیگ گئے تھے۔ اچانک وہ موت کا وہ جو پھٹا ہے کھلنے سے پہلے اس کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ میں پسینے سے شرابور ہوں اور بستر سے نیچے گرا ہوا ہوں۔ تو اس وقت عرفان اٹھا اور اپنے دشمن کو مارنے کی وہ جو ارادہ تھا وہ ختم کر دیا اور بہنوں سے کہا کہ آؤ میری بہنوں، یہ کتابیں لو، تمہاری پڑھائی کا وقت ہو گیا ہے۔ تو عرفان نے وہ اپنا یہ فیصلہ کیا، بھائی دشمن کو مارنے کی بجائے اس کو معاف کر دیں اور اپنی بہنوں کی تعلیم پر توجہ دوں۔ اسی طرح عرفان بھی پڑھتا رہا۔ چند دن گزرے کہ ان کی بہنیں ایک اچھی ڈاکٹر بن گئیں اور عرفان ایک اچھی
پوسٹ پر ایک اچھے ادارے میں ملازم ہو گیا، اس کی کافی آمدنی تھی، بہنوں کا، تو یہ ہوا کہ بہنیں بھی خوشی سے زندگی گزار رہی تھی اور عرفان بھی ہنسی خوشی زندگی گزار رہا تھا۔ تو اس 30 منٹ کی تصوراتی زندگی نے اس کی حقیقی زندگی کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ بھی کسی دشمن کو مارنا ہے، کسی کو بندے کی جان لینی ہے، تو یہ 30 منٹ کی تصورات یہ اپنے اندر لے لیں کہ میں نے دشمن کو اس طرح مار دیا، اس طرح مقدمے ہوئے، اس طرح میرے یہ ملاقاتیں ہوئیں، اس طرح پریشانیاں ہوئیں۔ تو امید ہے کہ یہ تصوراتی جو 30 منٹ کی ہے یہ آپ کو زندگی کے بہترین مقام پہ جا کر کھڑا کرے گی۔ تو آج بھائی بھائی کا پیاسا ہو گیا ہے، لہٰذا آپ بھی عرفان کی طرح ان کاموں کو چھوڑیں اور اپنے نیکی والے کام اپنائیں، اپنی زندگی پر توجہ دیں، اپنی بہنوں کی زندگی پر توجہ دیں۔ آپ ماں باپ کے اکیلے ہیں، بڑھاپے کے اندر ماں باپ کو آپ کی ضرورت ہوگی، بہنوں کو بھائیوں کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا بجائے جذباتی پن بننے کے، بجائے اپنے مسلمان بھائی سے بغض رکھنے کے، حسد رکھنے کے، دشمنی رکھنے کے، تو حضور کے اس فرمان کو یاد رکھیں۔ حضور نے فرمایا کہ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا ملا یرحم الناس، کہ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اس پر رحم نہیں کرتی۔ فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا اس بات کو اپنے دل پہ نقش کر لیں کہ میں نے رحم کرنا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ تو لہٰذا یہ رحم کرنا یا اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ پیار کرنا، محبت کرنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی حق پر ہوتے ہوئے کہ یہ مظلوم تھا، اس کا جھگڑنا حق تھا، پھر بھی جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو حضور نے اسے جنت کی ضمانت دی۔ فرمایا حق پر ہوتے ہوئے بھی جو جھگڑا چھوڑ دے، میں محمد الرسول اللہ، میں حسنین کا نانا، زہرا کا بابا، اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو لہٰذا جھگڑے کو چھوڑیں اور زہرا کے بابا کی جنت لے لیں۔ جس کو نبی زہرا کا بابا، حسنین کا نانا جنت کی ضمانت دے، اس کے لیے کیا ہی اس کے وارے نیارے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ پیار کرنے کی، محبت کرنے کی، اپنے معاشرے کو اخلاق کے ساتھ چلانے کی، اور اپنے معاشرے کو ایک اچھے رویے کی طرف، ایک اچھے اخلاق کی طرف لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔